بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ نے جنت ماں کے قدموں تلے رکھی ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ وہ حالت حمل میں جن تکالیف اور صعوبتوں کا سامنا صرف اور صرف تخلیق کے عمل سے گزرنے کے لیے کرتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی اس برداشت کو انتہائی قدر و منزلت سے دیکھا جاتا ہے، اور اس کے انعام کے طور پر اس کے قدموں تلے جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ ایام حمل میں ایک عورت کی تمام تر توجہ کا محور اس کا ہونے والا بچہ ہوتا ہے۔ اس کی آمد کی خوشی ماں کو وہ تمام تکالیف برداشت کرنے کا حوصلہ دیتی ہے جس کا سامنا اسے ایام حمل میں کرنا پڑتا ہے۔ اسلام چونکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس کی تمام تعلیمات میں زندگی کے ہر شعبے کی رہنمائی موجود ہے۔ اسی طرح ایام حمل کے حوالے سے قرآن و سنت میں ایک ماں کے لیے مکمل رہنمائی موجود ہے، جس کے مطابق عمل پیرا ہو کر وہ نہ صرف اپنے ایام کو صبر اور حوصلے سے گزار سکتی ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے آنے والے بچے کی روحانی تربیت کا بھی اہتمام کر سکتی ہیں۔ ایام حمل میں حضرت مریم کی والدہ کے عمل سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ حضرت مریم کی پیدائش سے قبل جب ان کو اس بات کی بشارت ہوئی کہ وہ حمل سے ہیں، تو انہوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں جو دعا مانگی وہ سورہ العمران کی آیت نمبر 35 میں کچھ اس طرح درج کی گئی ہے کہ جب عمران کی عورت نے کہا، اے میرے رب، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے سب سے آزاد کر کے میں نے تیری نظر کیا، سو تو مجھ سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ حضرت مریم کی والدہ کی اس دعا کی قدر و منزلت جاننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس دعا کے نتیجے ہی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت مریم کی صورت میں ایسی اولاد سے نوازا جن کی کوکھ سے اللہ نے پیغمبر خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا۔ لہٰذا ایسی تمام مائیں جو حمل کی حالت میں ہوں، اس دعا کا ورد باقاعدگی سے کرنے کی عادت اپنا لیں تاکہ اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد سے نوازے۔ اسی طرح حمل کی خوشخبری کو محدود لوگوں تک پہنچا ہو، کیونکہ حدیث کی روح سے یہ ثابت ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشی کی خبر کو پوشیدہ رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ ہر خبر سننے والا دوست نہیں ہوتا۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ یہ عمل تو ثابت ہے کہ حسد اور بد نظر کا انسان پر اثر مرتب ہوتا ہے، اور وہ معصوم روح جو ابھی دنیا میں اپنی آمد کی تیاری میں ہوتی ہے، اس کو نظر بد سے محفوظ رکھنا ایک ماں ہی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لہٰذا ماں کو چاہیے کہ حمل کی خبر صرف ان لوگوں تک پہنچائے جو کہ اس کی خوشی میں خوش ہوں اور کوئی برا گمان نہ رکھتے ہوں، اور ایام حمل میں اللہ کا شکر گزار رہیں، کیونکہ یہ بات تو قطعی طور پر ثابت شدہ ہے کہ صرف اللہ ہی کی ذات اس بات پر قادر ہے کہ وہ آپ کو اس قابل بناتی ہے کہ آپ ماں بن سکیں۔ لہٰذا آپ سارے وقت کے دوران اللہ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کریں تاکہ اللہ کی یہ شکر گزاری آپ سے آپ کے بچے میں منتقل ہو۔ سورہ لقمان میں آیت نمبر 14 میں ہے کہ ہم نے انسان کو اس کی ماں باپ کے متعلق تاکید کی ہے۔ اس کی ماں نے ذوق پر ذوف اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور 2 برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہے، تو انسان میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کرے، میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ قرآنی آیات سے واضح ہوتا ہے کہ حمل تکلیف دا تکلیف کا نام ہے، اسی وجہ سے ماں کا درجہ اونچا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین اکرام، اسلام میں تکلیف کے لیے متعدد دعائیں موجود ہیں۔ تکلیف کی حالت میں حاملہ عورت ذکر و اذکار، تلاوت و قرآن، دعا و استغفار وغیرہ کر سکتی ہے۔ قرآن و شریف کے کسی چیز، جز یا سورت کی تلاوت عورت حالت حمل میں بھی کر سکتی ہے۔ قرآن چھونے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے۔ بس سورہ مریم یا سورہ یوسف کی تلاوت بھی کر سکتی ہے، اور اگر کسی خاص مقصد کے لیے پڑھنا ہے تو جس نے پڑھنے کے لیے بتایا ہے اس سے طریقہ بھی پوچھ لیں۔ لڑکا حاصل کرنے کی قرآنی دعا
جو کہ اسکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کو اچھی طرح سے آپ اپنے پاس لکھ کر محفوظ کر لیں۔ اور محترم ناظرین، یہ اسکرین پر دعا آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کو ایک بار پڑھ بھی لیں اور اپنی کسی کاپی یا ڈائری میں لکھ کر محفوظ کر لیں۔ ناظرین اکرام، تو یہ تھی دعا جو آپ نے اوپر دیکھی ہے اور اسے اپنی نوٹ بک پر آپ نے نوٹ کیا ہے۔ یہ دعا ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ اس دعا کا ترجمہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اے میرے پروردگار، مجھے اپنے پاس سے کوئی پاکیزہ اولاد عنایت کر، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 3 سورہ العمران میں یہ دعا موجود ہے۔ یہ نیک اولاد حاصل کرنے کے لیے بہترین عمل ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے زیادہ عمر ہونے کے باوجود اللہ کی قدرتیں کاملہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے یہ دعا مانگی، حالانکہ ان کی بیوی بانجھ مشہور تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام جیسا نبی عطا فرمایا۔ اللہ اور اس کے رسول نے حمل کی حالت میں ماں کے لیے بہت ساری آسانیاں فراہم کی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حاملہ اور دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے حکم دیا ہے کہ اگر وہ ضعف میں مبتلا ہیں تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں اور بعد کے دنوں میں گنتی پوری کر سکتی ہیں۔ اسی حدیث کی رو سے حاملہ عورت کو معاشرتی ذمہ داریوں میں بھی چھوٹ حاصل ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شروع کے 40 دن کے بعد بچہ رحم مادر میں خون کے لوتھڑے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کے فرشتے کو بھیجتا ہے جو کہ اس بچے کی 4 چیزیں تحریر کرتا ہے، جن میں پہلی چیز اس کی تقدیر ہوتی ہے، دوسری چیز اس کی زندگی، تیسری چیز اس کی موت اور چوتھی چیز اس کا مذہب۔ لہٰذا ہر حاملہ ماں کو چاہیے کہ اس حالت میں اپنے بچے کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرے تاکہ اس کے یہ فیصلے اچھے طریقے سے ہو سکے۔ ان تمام احادیث اور احکامات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ پاک اس ماں کو جس کے قدموں تلے جنت عائد ہونے کی بشارت دے رہا ہے، اس کی ہر پل کی رہنمائی کر رہا ہے تاکہ وہ تربیت کے عمل سے گزرنے والی روح کو بہترین تربیت کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہر ماں کو حمل کے دوران صبر و جمیل کی قوت دے اور اولاد کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آخر میں کمنٹ باکس میں ایک بار اللہ لکھ دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔